مجھے عادل لگتا ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں، یہ بندہ مجھے عادل لگتا ہے. وہ جا رہا ہے، یہ بندہ مجھے عادل لگتا ہے. وہ جا رہا ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ جا رہا ہے، یہ عادل ہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ دونوں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ عادل ہی ہے. اللہ کرے دھیان بیٹا یہاں پر نہ آئے. اگر دھیان بیٹا آ گیا نا تو یہ پکڑ لیں گے اس کو. میرے تو دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. وہ ادھر ہی گھوم رہا ہے، وہ بندہ ادھر ہی گھوم رہا ہے. وہ دیکھو، اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے. وہ بندہ ادھر ہی گھوم رہا ہے. یہ دیکھو، یہ دو بندے ہیں، یہ دو بندے ہیں. ایک دشنگی ہے اور ایک عادل ہے. یہ ادھر ہی گھوم رہے ہیں. اب مجھے اس مکان سے نکلنا ہوگا. اگر یہ اس مکان کی طرف آ گئے نا تو میں پکڑا جاؤں. وہ اس طرف جا رہے ہیں، وہ اس طرف جا رہے ہیں. وہ دیکھو، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا. اگر یہ لوگ اس گھر کی طرف آ جاتے نا تو میں پھنس جاتا. اللہ پاک نے مجھے پھر سے بچا لیا ہے. یہ عادل اور سرور ہی تھے. اگر دھیان بیٹا ادھر آ گیا نا تو یہ پکڑ لیں گے. یہ واقعی انتظار کر رہے ہیں، یہاں ڈھونڈ رہے، اسی روڈ کے اوپر ہے. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. وہاں سے اس طرف جاتا ہوں، روڈ پہ کوئی سواری وغیرہ دیکھتا ہوں. اللہ کرے مجھے مل جائے کوئی سواری. یا دعا کرو دھیان وہاں پر نہ آئے، دھیان یہاں میرے پیچھے آئے ہی نہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے دھیان میرے پیچھے آئے ہی نہ، پھر اچھا ہوگا. اگر دھیان یہاں آ گیا نا تو وہ روڈ پہ ہی ہے، کیونکہ یہی ٹائم ہے. میں نے مغرب کا ٹائم دیا ہوا تھا دھیان بیٹے کو. اللہ کرے دھیان ادھر آئے ہی نہ. یا اللہ خیر. بس دعا کرو دھیان نہ آئے. یہاں پر نا ایک گھر ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے. میں اس کے اندر چھپ جاتا ہوں. میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں. اگر دھیان پھنس گیا نا اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں نے دھیان کو بولا کہ آپ ادھر آ جائیں. میں یہاں رات ہونے کا انتظار کرتا ہوں. رات کو یہاں سے
निकलूँगा क्योंकि नज़दीक ही रोड है। हो सकता है रोड पे कोई मुझे सवारी मिल जाए और ध्यान अल्लाह करे यहाँ पर ना आए। ये मेरे बिल्कुल नज़दीक में ना रोड है, ये देखो। मैं रोड पे नहीं जाऊँगा, अगर मैं रोड पे चला गया ना तो मैं फंस सकता हूँ, वो कुत्ते मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन इनको तो मैंने अब उस इलाके में बुलाया हुआ था, ये आदिल यहाँ क्या कर रहे हैं? हो सकता है आधे लोग उधर गए हैं, आधे लोग इधर ही हैं। ये हमसे भी अगली प्लानिंग सोच रहे हैं, पर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। Few moments later. काफ़ी सफ़र में कर आया हूँ। ओ बुढ़ा बेचारा वो तो शादी के चक्कर में था, बहुत बड़े बड़े उसने ख्वाब देखे हुए थे कि मुझे सामान मिल जाएगा और मैं शादी करूँगा, 2.5 करोड़ मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ना पुत्र ना बुढ़िया ना तेनू तो मैं एक अंगूठी ना दा। मैंने पहले कहा था मैंने कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैंने 4-5 महीने सज़ा बर्दाश्त की है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और मैं काफ़ी सफ़र कर आया हूँ और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैंने कोट भी पहन लिया है। और मैं कुछ सवाल आपके जहन में है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली के जहन में कुछ सवाल हैं। वो सवाल मेरे जहन में कुछ जवाब हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये आदल सरवर गोगी और हुक्म का इलाका है, ठीक है। और कुछ सवाल आप लोगों के जहन में दिमाग में है और कुछ जवाब मेरे दिमाग में है। मेरी जो फैमिली है उनके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली और जो मेरी फैमिली है उनके लिए ये सवाल जवाब हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके दिल में है कि काज़म जब टीम के बंदे मिल गए थे तो अकेला जाने की क्या ज़रूरत थी? उस बुढ़े के साथ, गोगे के साथ और साथ में एक वो मोटू था, अपनी टीम के बंदे क्यों नहीं साथ लेकर गए? मतलब राजा, गप्पी, ध्यान बेटा, मेरा उस्ताद, उनको साथ क्यों नहीं लेकर गए? इसलिए नहीं लेकर गया उनको साथ। सुनो, दिमाग से कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर मैं उनको साथ लेके जाता ना, पहली बात तो ये कि मैं जो गाड़ी ली थी ना, वो मोटू ने, बुढ़े ने रेंट पर, वो बुढ़े की गाड़ी थी, वो बुढ़े ने रेंट पर ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो उस्ताद आया था वो चौक मुंडे से आया था, ठीक है। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो, जो आपके दिल में सवाल हैं उनके मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं इस इलाके में हूँ, ठीक है, आदल सरवर और गोगी के इलाके में। पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं उनके हाथ आ जाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, जो भी है। मैं, हो सकता है ये सवाल आपके दिल में रह जाए, मैं जवाब मेरे दिल में रह जाए, इसलिए दे रहा हूँ कि जो गाड़ी काले रंग की जिसके अंदर मैंने उनको बंद किया है, और वो गाड़ी जब मैंने लॉक किया ना बाहर से, वो पजल ही इतने हो चुके थे कि गाड़ी अंदर से लॉक खुल सकता था, लेकिन वो पजल ही मैंने बातें कर करके ना उनको सारी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। देखो गाड़ी लॉक हो चुकी है। इंसानियत नहीं है, नहीं इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर। एक बंदे ने तुमसे हेल्प मांगी है, उसके साथ ऐसा करते हो? नहीं, बताओ ना, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, तुझे इंसान हो के जानवर हो? उनको होश ही नहीं रहा कि हम गेट खोल ले। मैंने उनको जब बोला, मैंने कहा देखो देखो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई, वो कहते हाँ हाँ हो गई है। मैंने कहा ठीक है, फिर बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। तो वो गाड़ी खुल सकती थी, ठीक है, लेकिन मुझे पता था जब तक ये गाड़ी खोल के ना मेरे पीछे आएंगे, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इधर ना कोई गाड़ी है, वो गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है, ये उनका ही इलाका है, यहाँ बहुत ख़तरा है मुझे। अच्छा, सामान बाकी मैं ले आया हूँ, सामान में साथ ले आया हूँ, और अपनी टीम के मैं बंदे साथ क्यों नहीं लेके गया? मैं, जो मेरे जहन में प्लानिंग थी ना, वो यही थी कि मैं जब सामान सारा निकाल लूँगा ना तो मैं भाग जाऊँगा वहाँ से। अगर मेरे साथ कोई बंदा होता या ध्यान बेटा, या वो गाड़ी हम चौक मुंडे की वहाँ ले जाते तो कोई ना कोई मसला बन जाता। वो गाड़ी
मतलब کہ پیچھے لگاتے, گاڑی میں گاڑی مارتے, یا 100 مسئلہ مسائل بن سکتا تھا. اکیلے کو مجھے پتا تھا جب میں سامان لوں گا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. جب میں پہاڑ ایک کراس کر جاتا ہوں نا, پھر کسی یہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ایک پہاڑ کراس کر جاؤں نا میں آہستہ آہستہ نا چلتا بھی جاتا ہوں, کیونکہ یہاں نا بہت زیادہ خطرہ ہے. میں آہستہ آہستہ اس طرف چلتا بھی جاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں. اچھا, یہاں پر پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں, ایک پہاڑ کراس کر جاؤ نا تو پھر کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پکڑ لے, ٹھیک ہے. کسی کو بھی کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا, کیونکہ پہاڑ میں چھپ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں یہاں بیٹھ کے نا بات آپ کو سناتا ہوں, کیونکہ سفر میں نے بہت کیا, میں تھک چکا ہوں. اچھا تو کان کھول کے سن لو. اپنی ٹیم کے بندے ساتھ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ مجھے پتا تھا, مجھے یقین تھا, خود پر اعتماد تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گا. اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا تو وہ ان کے ہاتھ آ جاتا. پھر مجھے یہ پتا تھا, جو میں نے لوکیشن بتائی تھی نا, کہ میں نے سوچا کہ میں وہاں سے جب اکیلا بھاگ جاؤں گا نا ان سے, تو میں پھر اس لوکیشن تک پہنچ جاؤں گا. میں اس لوکیشن تک پہنچا ہوں لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا. اب اس لوکیشن سے میں کافی دور آ چکا ہوں, مطلب کم سے کم میں 20 کلومیٹر تقریباً میں نے سفر کر لیا وہاں سے دور, کیونکہ وہاں پر میں نے عادل کو دیکھا ہے, عادل سرور. اور ہماری پلاننگ تھی کہ وہ ان کے علاقے میں جائیں, ٹھیک ہے, چوتیر میں, اور میں جاؤں ان کے علاقے میں, کیونکہ مجھے اس غار کا نہیں پتا تھا, مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ غار کہاں پر ہے. اور جو بڈھا ہے نا, بڈھے کو میں نے لالچ دیا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے آدھا سامان دوں گا. بڈھا اس لیے آیا تھا. اب بڈھے نے اپنی بچت پتہ ہے کیسے کرنی تھی. بڈھے کی پلاننگ کیا تھی, بڈھے کا دماغ کیا تھا کہ جب یہ سامان نکال لے گا نا ہم اس کو بھی پکڑ لیں گے, کیونکہ گوگی, حکم, عادل سرور اب بڈھے کو تو نہیں چھوڑیں گے, اس کو تو لازمی پکڑیں گے, کیونکہ بڈھے کا میں نے چہرہ دکھا دیا اس میں ویڈیو میں, تو اب وہ لوگ اسے لازمی پکڑیں گے. تو بڈھے کی پلاننگ یہ تھی, ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جب یہ سامان نکال لے گا ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ جائے گا نا, ہم اس سے سامان چھین لیں گے اور اس کو گوگی, حکم اور اس کے حوالے کریں گے. اور کس طریقے سے کریں گے, مطلب کہ آدھا سامان اگر وہ نکال لیتے, آدھا سامان وہ نکال لیتے اور پھر مجھے دے دیتے ان کے ہاتھوں میں اور کہتے یہ سامان بھی لے لو, تو وہ لوگ تو کہتے کہ بھئی سامان آدھا ہے, ٹھیک ہے, آدھا سامان اب کاظم تو پورا کر. تو میں کہاں سے کرتا. بڈھا اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ سارا سامان بھی ان کو دے دیتا, جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کو ہی دینا. اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو بڈھے کی یہ پلاننگ تھی. بڈھے دا یہ چکر سی, وہ چاہتا سی کہ کاظم ساڈے نال نا سکون نال گھر چلا جاوے, ساڈے نال سامان بھی اسی لے جائیے. اوتھے انہوں نے پتہ کی کرنا سی, ادھا سامان کڈ لینا سی, ادھا سامان تے مینوں گوگی تے حکم دے حوالے کر دینا سی, ٹھیک ہے. پھر گوگی تے حکم مطلب ایدے کولوں آپے سامان لیندے رہن گے. اس واسطے میں انہاں نوں چکما دیتا, چکما دے کے میں اتھوں نکل آیا ہاں, ٹھیک ہے. فی الحال میں انہاں دے علاقے چ دور دور نا لائٹیں نظر آ رہی ہیں, وہ دیکھو لائٹیں نظر آ رہی ہیں. ہن میں کسی دے گھر جانا وا, جا کے تے اپنا کوئی ہیلپ لینا وا. کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس کوئی سامان وغیرہ ہے یا نہیں ہے, کسی کو تو نہیں پتا. بہرحال میں کسی سے ہیلپ لوں گا, کسی کے گھر جاؤں گا. باتیں میری سمجھ آ گئی ہوں گی, امید ہے سب کو, میری فیملی کو بھی. کسی کا گلہ نہ ہو میرے اوپر نا, کسی کا گلہ نہ ہو, میری یوٹیوب فیملی کا, میری فیملی کا, کہ کاظم آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے. اگر بھئی میں ان کو دھوکہ نہ دیتا نا, میں پھر پھنس جاتا. پیچھے میں نے 4-5 مہینے بڑی سزا کاٹی ہے. اور چانمائی بھائی ان کے پاس ہے, چانمائی بھائی آپ ان کے پاس ہیں, آپ حوصلہ رکھیں, برداشت رکھیں. میں کہیں نہیں گیا, میں ادھر ہی ہوں, کچھ نہ کچھ کروں گا انشاءاللہ. ٹینشن آپ نہ لیں, انشاءاللہ برداشت کریں, صبر کریں. میں نے بھی بہت صبر کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے بہت بڑا انعام دیا ہے. آپ کو بھی اللہ پاک انعام دے گا. اور دھیان بیٹا اور استاد جی, آپ راجہ بھائی, جتنے بھی لوگ آپ میرے پیچھے ہیں, میں وہاں سے اس لوکیشن سے کافی دور آ چکا ہوں. آپ نے وہاں نہیں جانا, وہاں عادل سرور اور گھوم رہے ہیں, یہ نہ ہو آپ کو پکڑ لیں. میری بات کان کھول کے سن لینا, یہ میں ویڈیو لگاؤں گا, میری ویڈیو دیکھ کے میری بات پر عمل کرنا, پھنس جاؤ گے. خدا کی قسم میں نکل آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا دماغ جو ہے نا, جہاں دنیا کی سوچ ختم ہوتی وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے. میں نکل آیا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پھنس جاؤ. اچھا میرا بازو دکھنے لگ گیا ہے. اب دور دور لائٹیں نظر آ رہی ہیں, تو وہ ایک لائٹ نظر آ رہی ہے, میں اس طرف جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے, میں سواری سے کا پوچھوں گا اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں.